بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، البر فاؤنڈیشن کے مسائل رمضان پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج سے مکمل ایک مہینے تک ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کے اور روزے کے مسائل کے تعلق سے روزانہ ملاقات کرتے رہیں گے اور دین کے اس بنیادی عبادت کے تعلق سے آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کی عبادت کما حقہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین۔ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ پہلے دن کے اس پروگرام میں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے روزے کی فضیلت کیا ہے اسے بیان کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کا روزہ ہم پر فرض قرار دیا ہے، اور اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کا جو اجر ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ روزے دار کے لیے خاص کیا ہوا ہے، جس کا نام باب الریان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب یہ روزے دار داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو بندہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین جہنم سے اس کو 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ یہ روزے کی عام فضیلت ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ رمضان مہینے کا جو روزہ رکھے اس کی یہ فضیلت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عام فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین جہنم سے اسے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کریم اور یہ روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دونوں آئیں گے اور اس بندے کے لیے شفاعت کریں گے جس بندے نے روزہ رکھا تھا اور قرآن کی تلاوت کی تھی۔ روزہ کہے گا، اے رب العالمین، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوت نفس سے دور رکھا تھا، میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اسی طرح قرآن کہے گا کہ اللہ رب العالمین، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے دور رکھا تھا، یہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ان دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور اس بندے کے حق میں ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ روزہ اور قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے کیا حقیقت میں یہ دونوں کلام کرنے والے ہیں، یا اسے مثال کی زبان میں بیان کیا گیا ہے؟ اس بارے میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ تمثیلی زبان میں کہا گیا ہے، لیکن راجح موقف یہی ہے، جیسے کہ اہل سنت الجماعت کا اس طرح کے مسائل میں منہج ہے کہ اسے حقیقت پر محمول کیا جائے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کا منہج یہی ہے کہ اسے حقیقت پر محمول کیا جائے، یعنی اللہ رب العالمین قرآن کریم کو اور روزے کو قوت گویائی عطا کرے گا، اور یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے،
اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا ہم استغلال کریں اور روزے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کے ساتھ اپنے اوقات کو گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ مکمل اس مہینے کا روزہ رکھ کر اور قرآن کی تلاوت کر کے اور دوسرے نیک اعمال کو کر کے اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر سکیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔